ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدر جلسہ، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ الرحمن کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی عظمت۔ محترم سامعین، قرآن کریم انتہائی عظیم کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا قرآن کریم سے جو رشتہ، جو بندھن ہے، وہ اب کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے طریقے، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اپنے پالن ہار سے ملانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا میں اچھا انسان بنانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، کیا بیان کروں قرآن کی عظمت، کیا مرتبہ ہے قرآن کا، کیا مقام ہے قرآن کا۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن کو رب العالمین نے نازل فرمایا، رب العالمین خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کسی اور نے نہیں بلکہ رب نے سکھایا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ غور کرے، قرآن کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ قرآن کریم جن پر اتارا گیا وہ سید البشر، سید الاولین والآخرین ہے، امام الانبیاء ہے۔ قرآن کریم کو لے کر جو فرشتہ آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم جس زبان میں ہے وہ زبان تمام زبانوں کی سردار عربی زبان ہے۔ قرآن کریم جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر تمام شہروں کا سردار مکہ شہر ہے، جسے گاؤں کی ماں ام القرا کہتے ہیں۔ قرآن کریم جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، کیا بیان کروں قرآن کی عظمت، کیا مرتبہ ہے قرآن کا، کیا مقام ہے قرآن کا۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ یہ جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، جسے اسلام میں ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے اور قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔